आपको भी स्टडी करना है। आयत नंबर 84, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने एक और वादा लिया था बनी इसराइल से, वइज़ अखज़ना, और जब लिया हमने, यानी किसने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ना यानी हम, और जब लिया हमने, मीसाक़हुम, पुख्ता वादा, कुम तुमसे, यानी बनी इसराइल से। क्या वादा था देखेंगे। ला तस्फिकूना, ला यानी नहीं, तस्फिकूना नहीं तुम बहाओगे, नहीं तुम बहाओगे, दिमाअकुम खून अपनों का, नहीं तुम बहाओगे खून अपनों का, यानी नो ब्लड शेड विद द रिलेटिव्स। वो और ला नहीं, और नहीं तुखरिजूना तुम निकालोगे, अनफुसकुम तुम्हारे अपनों को, नहीं तुम निकालोगे तुम्हारे अपनों को, मिन दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा फिर, अकरर तुम इकरार किया तुमने, देखिए इकरार है ना, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, फिर इकरार किया तुमने, मान गए तुम, व अंतुम और तुम, तशहदून तुम गवाह हो, और इस बात के तुम गवाह हो, इस प्रॉमिस के कि तुमने हाँ भी कही थी, अपनी बात अल्लाह ताला से पक्की कर ली थी प्रॉमिस, फिर भी तुमने क्या किया? वो सब कुछ किया। अस्तगफिरुल्लाह। नेक्स्ट आयत भी वर्ड टू वर्ड कर लेंगे तो फिर आपको बात पूरी समझ में आएगी इंशाल्लाह। 85 भी कर लेते हैं। सुम्मा फिर, अंतुम फिर तुम, हाउलाई यही लोग हो, फिर तुम यही लोग हो, तक़तुलूना अनफुसकुम तुम कत्ल करते हो अपनों का, नफ्सों का तुम्हारे, यानी अपनों का खून करते हो, कत्ल करते हो, व तुखरिजूना और तुम निकालते हो, फरीकन एक फरीक, एक ग्रुप को, मिनकुम तुम में से, अपने ही लोगों को तुम ही में से, उनमें से कुछ को तुम निकाल देते हो। कहाँ से? मिन दियारिहिम उनके घरों से, फ्रॉम देयर हाउसेस। तज़ाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, तुम चढ़ाई करते हो उन पर, हमला करते हो उन पर, बिल इस्मी वल उद्वान साथ गुनाह के और सरकशी के, गुनाह के साथ और सरकशी के साथ तुम उन पर क्या करते हो? हमला करते हो। व इयातुकुम और अगर वो आते हैं तुम्हारे पास, और अगर वो आए तुम्हारे पास, उस सारा कैदी बनकर जब लाए जाते हैं, तुफादूहुम तुम फिदिया देकर छुड़ाते हो उनको। तुफादू में फिदिया वर्ड नजर आ रहा है, तुफादा फिदिया, फिदिया यानी बेल, बेल कर देते हो उनकी। वहुवा मुहर्रमुन और हालांकि वो हराम किया गया, और हालांकि वो हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम क्या हराम किया गया था? इखराजुहुम उनका निकालना, उनको घरों से निकालना, शहर से निकालना, ये हराम किया गया था तुम पर। ओ क्या? फिर तुमिनूना क्या फिर तुम ईमान रखते हो? क्या फिर, सवाल है, अल्लाह ताला सवाल कर रहे, क्वेश्चन कर रहे, क्या फिर तुम ईमान रखते हो? बिबादिल किताब किताब के एक हिस्से पर, बाज हिस्से पर किताब के, वतकफुरूना बिबाज और क्या तुम कुफ्र करते हो, इनकार करते हो बाज हिस्से का, यानी कुरान के एक हिस्से की तो बात मानते हो, या तौरात के अल्लाह की किताब के एक हिस्से की बात मानते हो और दूसरे हिस्से को का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ फिर नहीं कोई जज़ा, फिर नहीं कोई बदला, मन जो, यफ़अलु ऐसा करे, जो कोई ऐसा करे, ज़ालिका मिनकुम वो तुम में से, ज़ालिका मिनकुम
وہ تم میں سے. الا مگر, الا مگر کیا جزا ہوگی اس کی؟ خزیون رسوائی, ہیوملیشن. کہاں ہوگی رسوائی؟ فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. حیات الدنیا, زندگی دنیا کی, اسی میں کیا ہوگی؟ تم کو رسوائی ملے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, یوم یعنی دن, قیامت کے دن, یردونا وہ لوٹائے جائیں گے, وہ لوٹائے جائیں گے. کہاں؟ اِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اِلَىٰ یعنی طرف, کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ اشد العذاب, شدید عذاب کی طرف, سخت عذاب کی طرف, ویری اسٹرکٹ پنشمنٹ. وَمَا اللَّهُ, اور نہیں ہے اللہ, بغافل غافل, اور نہیں ہے اللہ غافل, عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو, تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. دیکھیے دونوں آیت, پھر سے اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا بنی اسرائیل سے, اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے بنی اسرائیل کو. اب کون سے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا اور کون سے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ مدنی سورہ ہے, یعنی مدینہ میں یہ آیتیں ہجرت کے بعد نازل کی گئی ہے. تو مدینہ میں جو بنی اسرائیل کی جو جنریشن موجود تھی, کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, اس وقت جو بنی اسرائیل موجود تھے, تو ان سے پہلے جو گزر چکے ان کے باپ دادا, ان کے بارے میں یہ آیتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ آیتیں, یہ جو کچھ گزر چکا وہ بنی اسرائیل تمہارے باپ دادا تھے, وہ یہود اور نصارہ تھے, اور ان کے ساتھ کیا ہوا, ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ لیا تھا اس وقت. کب؟ جب تورات نازل ہوئی تب. کیا؟ کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنوں کا, اور تم گھر سے نہیں نکالو گے تمہارے اپنے لوگوں کو. دو وعدے ہیں اس آیت میں, اور باجی نے اس کا چارٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. باجی آپ لے لیجئے اس آیت کو. جی انم شیئر دیٹ پکچر پلیز. آیت نمبر 84 میں دیکھیے, چارٹ دیکھیے. یس, چارٹ لگ گیا ہے باجی. جی, آیت نمبر 84 میں پکا وعدہ ہے. 84 میں کیا ہے؟ بھائیوں کا خون مت کرنا, بھائیوں کا خون مت بہانا. بھائی ہے نا, دینی بھائی, یہ ہمارے لیے بھی ہے, سمجھ لیجیے بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کا خون مت بہانا. اور سیکنڈ ہے بھائیوں کو گھر سے مت نکالنا, اپنے گھر سے بھی مت نکالو اور ان کے گھر سے بھی مت نکالو. حالانکہ اسلام میں تو ہے کہ بھائیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے الگ ہی رکھنا ہے. اگر آپ کو بیٹے کی شادی کرنی ہے تو پہلے آپ کو گھر لینا ہوگا. دیٹ از اسلام. 50 جھگڑے کرنے کے بعد میں پوری زندگی وہ جھگڑے کے زخم سہتے ہوئے پوری زندگی نکالنا اور کڑ کرنا, اس سے کیا بہتر ہے اگر آپ کے ایک بیٹا ہے یا دو. یہاں تک کہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ جیسے ابھی گھر لینا آسان نہیں ہے. ابھی رضیہ باجی نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے تو گھر لینا تو آسان نہیں, کروڑوں روپیہ کہاں سے لائیں گے لیونگ لائسنس کے لیے. انہوں نے شاید میرے کو 2 لاکھ ڈپوزٹ دیے اور 30,000 بھاڑا دیتے ہیں, مگر سکون تو ہے نا. تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس وقت میں نے سنا تھا 15 سال پہلے کہ اگر آپ کے بیٹے کی آپ کو شادی کرنی اور آپ کے پاس ایک فلیٹ ہے, آپ کے 2 بیٹے ہیں, تو اٹ از ناٹ ایزی. ابھی تو ہماری مسلمان خاتون کیا بولتی ہیں, اس کو پہلا ہے نا میں 1 سال میرے ساتھ رکھوں گی, 4 مہینے رکھوں گی, اس کی ٹریننگ کروں گی. وہ ٹریننگ میں ہی زخم اتنے ملتے ہیں نا کہ بس وہ پھر وہ بچی پوری زندگی وہ زخم اٹھاتے رہتی ہے. ٹریننگ ہو جائیں گی نا, جب یہ سب پڑھی کری ہے تو گھر میں کھانا پکانے میں کیا اتنی بڑی ٹریننگ دینے کی رہتی ہے. anyway, وہ دوسرا ٹاپک ہے. ابھی یہاں ہم جاتے ہیں. تو بھائیوں کا خون مت بہانا
اور بھائیوں کو گھر سے مت نکالنا, ان کے گھروں سے بھی مت نکالنا اپنے. میں جب ایگزامپل دوں گی نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ 2 آرڈر ہو گئے. پھر دوسری آیت ہے نا 85, اس میں اور ایک آرڈر ہے, ان کے دشمن کی مدد مت کرنا. اب یہ چچا زاد بھائی نے, پھوپھی زاد بھائی نے, یہ بزنس میں جو دشمنیاں ہوتی ہے نا, ہوتی ہی رہتی ہے دشمنیاں, کیونکہ وہ پہلے سے اسلام نہیں فالو کریں گے تو ہوئے گی نا. تو اس لیے شروع سے اسلام فالو کرو. انہوں نے یہ بولے تھے اگر تمہارے پاس 1 فلیٹ ہے اور تمہارے 2 بیٹے ہیں اور تمہاری حیثیت نہیں ہے 2 فلیٹ لینے کی, تو اپنا فلیٹ بیچو اور 2 جھوپڑے لے لو. فریڈم از دا مسٹ. ہر بندے کا, ہر بندی کا حق ہے اس کو پرائیویسی ملے. اب شروع سے جان کے مصیبت چالو ہو جاتی ہے, اللہ رحم کرے. ہاں ابھی نیکسٹ ہے 3 آرڈر. کیا ہے پہلا؟ بھائیوں کا خون مت کرنا. دوسرا کیا ہے؟ بھائیوں کو گھر سے مت نکالنا. تیسرا کیا ہے؟ ان کے دشمن کی مدد نہیں کرنا. 3 ہو گئے یہ. پھر چوتھا کیا ہے؟ اگر وہ 4 حکم ہے. چوتھا کیا ہے 85 میں؟ اگر وہ قیدی بن کر آئیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑانا. کتنے حکم ہو گئے انجم؟ جسٹ سے ہاؤ مینی؟ کم آن 4 بولو کون سے 4 ہو گئے باجی. انگلش میں بول دو, اس کو انگلش میں کر دو. Yes, do not kill your brothers. Do not murder or kill your brothers. Number 2, do not remove them from your house or from their houses. Number 3, do not help your enemy or their enemy. Number 3 تھا. Number 4 ایک سب ہٹا, وہی رہنے دینا. ماں کیا کر رہی ہے؟ ہم وہی رکھو بیٹا. ہاں باجی کر رہی ہو. ہاں. ہاں اور نمبر 4, اگر وہ قیدی بن کر آئے تو ان کو چھڑا لو. دیٹ مینس if they are caught or ہاں if they are caught by the enemy and if the enemy gets them to you, so what do? You have to pay the ransom or bail for them and free them. وہ آیتوں میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, اس لیے میں نے سمپلیفائی کیا ہے. تو لیٹ دس بی دیر اونلی. اس کو Yes. سمجھانا جب تک میں نہیں بولوں. ابھی اس میں سے بہت سمجھانا ہے. یہ KG کے بچے بھی سمجھ جائیں گے, اتنا آسان ہے. مگر وہ آیتوں میں جاؤ گے تو چکر آئے گی. مگر اللہ کی آیتیں ہیں اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے پہلا وعدہ ہو گیا, سینڈوچ والا ختم ہو گیا. ابھی ہمارا دوسرا وعدہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل سے لیا تھا, مگر بنی اسرائیل سے لے کے وہ ہم کو کہا جا رہا ہے. ابھی ہم ہیں ادھر, ان سے لے کے امامت ہم کو دے دی گئی ہے. ابھی بھائیوں کا خون مت کرنا, بھائیوں کو گھر سے مت. 4 آرڈر ہے کہ نہیں انجم؟ کتنے آرڈر ہیں؟ 4 باجی. 4 آرڈر ہے. پہلا ہے بھائیوں کا خون مت کرنا, مت بہانا. دوسرا ہے بھائیوں کو گھر سے مت نکالنا. تیسرا ہے ان کے دشمن کی مدد مت کرنا. اور چوتھا ہے اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں گے تو پھر فدیہ دے کے چھڑا لینا. اب اس کا کوئی اگزامپل دے گا میرے کو تو پھر نہیں دے گا تو پھر میں دوں گی. کیا سمجھ میں آیا؟ Anyone can give any example related to life. اس سے ہی سمجھ میں آتی ہے, نہیں تو یہ آیتیں نہیں سمجھ میں آتی. جی کسی کو دینا ہے ایگزامپل؟ ہاتھ اوپر کیجیے کوئکلی. جانے دو, میں جی دیتی ہوں ایگزامپل. دیکھیے یہ بہت مشکل ہے اس لیے آپ کو چھوڑ دیا. انجم دیکھو, جب یہ رائٹس ہوئے تھے 92 میں, جی یا ابھی بھی دہلی میں بھی ہوئے تھے نا, تو ابھی دہلی والے تازہ ہے, سب کو پتا ہے. جی اب ہم وہ رائٹس میں نہیں جا رہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ابھی فی الحال لاک ڈاؤن ہے کہ نہیں ہے؟ یس بالکل. ہاں, اور اس میں امن ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی امن ہے نا. جی ابھی تو امن ہے نا, ابھی ہمارے یہاں تو امن ہے. جی ابھی لگا ہوا ہے, خالی لاک ڈاؤن ہی لگا ہے, باقی کوئی تو مصیبت نہیں ہے دوسری, سب امن سے ہیں. تو جب ہم لوگ امن میں رہتے ہیں نا, جب ہم لوگ امن میں ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, وہ ہے نا وہ بازو والی ہے نا, میرے بلڈنگ میں ہے 2-3 بچے انجم, چھوٹے بچے, جی چوتھی کے لڑکے. تو ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے پانی منگا, تو وہ بیچارہ پانی لا کے دے رہا ہے اس کو. تو تیسرا لڑکا کیا بولتا ہے, بولے اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا, وہ شیعہ ہے. اللہ دس از ہیپننگ. یس. تو جب ہم امن میں ہوتے تو ہم کو اتنی چربی آتی ہے نا, بولے وہ ہے نا اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا, وہ 24, وہ اس کا نہیں, وہ اہل حدیث, اس سے بات نہیں کرنا, وہ میمن, اس سے یہ کرنا, وہ کوکنگ.
یہ ہم امن میں ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ کو ایسی چربی آتی ہے نا کہ وہ فرقے بناتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی اس سے بات نہیں کرنا، اس کی شادی میں نہیں جانا، اس کی میت میں نہیں جانا. ابھی تو یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ کی بات نہیں کر رہی ہوں، جیسے نارمل جب دن ہوتے ہیں اور ہم امن میں ہوتے ہیں، جب ہم امن میں، اللہ ہم کو امن میں رکھتا ہے، اتنے سالوں سے رکھا تھا وہ سب. ہم جب امن میں ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ کو فرقے یاد آ جاتے ہیں، اور سب فرقے. اب بھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے بولی بیٹا دیکھیے تمہاری ہے وہ تو یہ 2 روٹی ایکسٹرا لے لے. بولے نہیں ہماری ذات میں بھی 3 فرقے ہیں، ہماری ذات میں بھی 3 فرقے ہیں. آئی واز سو شاکڈ، یا اللہ، یہ ہلائی میمن اور یہ کچھی میمن. دیکھیے اللہ نے فرقے بنائے تھے، وہ 4 بنائے تھے. وہ امام مالک، وہ امام 4 تھے نا، وہ اس لیے تھے کہ پہچان ہو جائے اور گڑبڑ نہیں ہوئے. 12 قبیلے اس لیے تھے کہ چھوٹے قبیلے چھوٹے سے پانی پیوے، بڑے قبیلے بڑے سے پیوے. اسکولوں میں کلاسیفیکیشن اس لیے ہوتا ہے کہ آئی کیو الگ ہوتا ہے، ایج الگ ہوتی ہے، مینٹل لیول الگ ہوتا ہے. یہ ہم کو گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا مصیبت آتی ہے کہ ہم بولے اس کے وہ بازو والی 24 ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے نا وہ 24 ہے، بولے جو بھی قرآن پڑھیں گا وہ 24. اور قرآن نہیں پڑھ کے بدعتیں کریں گا وہ سنی. I'm sorry, I'm really sorry and I have experienced all this. Anyway, تو ابھی کیا ہو گیا کہ وہ ابھی اپن امن میں ہے، ابھی سب اچھے کھاتے پیتے مزے سے کرتے، خالی ابھی اپن فرقے بنا رہے بیٹھ کے بس. پھر کیا ہوتا ہے جب فرقے بنائے نا، تو ابھی کیا ہوا کہ ایک بچہ ہے نا، لڑکا داڑھی والا بیچارہ، ابھی کرفیو ہے، ابھی فساد ہو گیا ہے، ابھی کرفیو ہے اور ایک لڑکا بیچارہ، کسی کا بھی لڑکا ہے کوئی بھی ہے، وہ مسلمان ہے. اب اس کی داڑھی بھی ہے اور اس کی پاجامہ بھی ہے اور اس نے سفاری پہنا ہے، اور رات کو 1 بجے اپنے جاب سے آ رہا ہے. اس کو پولیس نے پکڑ لی اور اس کو پکڑ کے جھوٹا الزام لگا کے اندر ڈال دی. ابھی اس نے فون کیا گھر پہ، ابھی گھر والوں نے کیا کیا، پوری بلڈنگ والے جمع ہو گئے اور سب فرقے بھول گئے، سب ایک ہو گئے اور بولے چلو پیسے جمع کرو، اس کو بیل دینے کی ہے 50,000. سب نے 10,000 دیے، 24 نے بھی دیے، سنی نے بھی دیے، بھوری نے بھی دیے، کھوجے نے بھی دیے. سارے فرقے بھول گئے کیونکہ بچے کو بچانا ہے. تو وی آر آلویز ویٹنگ فار سم ٹربل ٹو بیکم ون. یہی ہے یہ چاروں میں کہ جب امن میں ہوتے ہو تو فرقے بناتے ہو. خود نے وہ چھوکرے کو نکال ڈالے گھر میں سے، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گیا تو پولیس نے پکڑ لی. ابھی جب پولیس نے پکڑ لی جیل میں، ابھی مار پڑے گی اس کو، تو پھر سارے جس نے نکالا تھا گھر میں سے وہ بھی اور اس کے ساتھ پڑوسی، پوری بلڈنگ پوری سوسائٹی ایک ہو گئی. 50,000 روپے 2 منٹ میں جمع کر دیے، فرقے بھول گئے. تو وی آر جسٹ ویٹنگ ٹو ہیو اے فساد so that we all become Muslims. Otherwise, we are 24, we are 28, we are 30. Anjum, how was it? Did you follow? یس بالکل سمجھ میں آ گئی بات باجی. اور اسی کو پھر ابھی وہ جو اپنے یہود کے قبیلے ہیں اس سے میں ریلیٹ کر کے واپس بتاؤں گی تو اب ان لوگ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ان کو تو یہ سمجھ میں آیا کہ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات. دیکھیے آیت سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے جو باجی بتا رہے ہیں نا، کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا تب ہم لوگ جب پیٹ میں بھوک ہے نا، ہم کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تب ہم کو کوئی بھی لا کے ایک سوکھی روٹی بھی دے دے گا تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلم ہے، اور بعد میں دیکھیں گے کہ 24 ہے کہ 25 ہے. لیکن جب ہمارے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے، گھر میں بھی سب کچھ ہے آرام سے سکون سے، اور تب ہم کو کوئی مٹھائی بھی لا کے دیتا ہے نا، تب ہم دیکھتے ارے کس نے لایا، بیکاز پیٹ میں ہم کو ابھی کوئی وی آر ناٹ ان نیڈ. تو یہ ہماری نیڈ اور ہماری وانٹس ہم سے کتنے غلط کام کراتی ہے. رائٹ باجی؟ اب ہمیشہ فساد کا راستہ دیکھتے ہیں ایک ہونے کو کہ فساد کبھی سب مسلمان ہو جائیں گے. امن میں ہے تو نہیں بنیں گے مسلمان. سورہ حج میں ہمارا نام مسلمان ہے، اور تم بولیں گے، تم کو کوئی پوچھیں گا تم کون ہو تو بولیں گے مسلمان. کون سے مسلمان؟ کیا کون سے مسلمان کیا ہوتا ہے؟ We have to apply in our daily life. Whatever they have done, it's okay. مگر آج کے دور میں ہم سب کو یہ کرنا ہے. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سچ مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہ میں نے بولا ہے
जी समझ आया है सबको या नहीं आया है? यस यस, हमने देखे भी है ना बाजी, जो दंगल वगैरह होती है, राइट्स होते हैं, उस हाँ वक्त यही होता है ना कि उस वक्त तो फिर बहुत जान जलती है, और फिर सब मिल के जमा करते हैं उसके लिए, और फिर छुड़ा लेते हैं बेल करा के, और फिर जब अच्छा टाइम होता है तो खुद उन्हीं को गालियां देते हैं और उनसे झगड़े करते हैं। ओके, यू कैन स्टार्ट। यस, एक मिनट बाजी। Anam, I have shared one picture with you. Kindly share that. क्या दो? Yes. अब देखिए, नहीं इसको भी रहने दो एक मिनट। ये इसको बाजी कर दिए ना? यस कर चुके हैं। इस आयत में देखिए 4 हुक्म है। अभी पिछली आयत में 8 हुक्म थे, याद है ना? अभी हमने जो पढ़े सैंडविच वाली आयत, तो उसमें 8 हुक्म थे, यहाँ पर 4 हुक्म है। और वो जो 8 हुक्म थे वो भी हमको एवरीडे लाइफ में लगाने हैं, अमल करना है। और ये 4 जो हुक्म है इसमें भी, बट यहाँ पे क्या है ना, कत्ल की बात हो रही है, तो हम लोग समझते हैं हम कहाँ कत्ल करते हैं, बट हमको मॉरल्स लेने इंशाल्लाह। अब देखिए क्या हुआ था कि मदीना में 2 कबीले थे बहुत बड़े। अभी नाम लेना पड़ेगा बिकॉज है ना, ये हमको थोड़ा सा हम जानेंगे, फिर हम इसको सीरतुन नबी में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं औस और खजरज ऊपर, तो ये 2 कबीले थे, औस और खजरज। ये 2 कबीले आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ये मदीना के 2 कबीले, ओके। और हमेशा ये लोग के बीच में दुश्मनी रहती थी, छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते थे, ओके। एक औस और एक खजरज, दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पर। अब यहाँ पर यहूद के भी 2-3 कबीले थे। यहूद के जो 2-3 कबीले थे उनके नाम थे बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। वो भी यहाँ पे आप दिख रहे हो। तो ये जो बनु कुरैजा था ना, ये भी यहूद का कबीला था, बट ये किसके साथ इसने अपनी दोस्ती बढ़ाई थी? औस के साथ। और जो बनु कैनका और बनु नजीर थे, ये यहूद के ही कबीले थे, बट इनकी दोस्ती किसके साथ थी? खजरज के साथ। ये स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ रहा है। ये कुरैजा, कैनका और नजीर, ये तीनों कौन है? ये तीनों यहूद है, यानी आपस में भाई भाई, तीनों यहूद है यानी भाई भाई है। लेकिन एक कबीला औस को सपोर्ट करता है, यानी उनसे दोस्ती है, एग्रीमेंट है, और दूसरे दोनों कबीले खजरज को सपोर्ट करते हैं। अब क्या होता था कि जब भी औस और खजरज की लड़ाई होती थी, स्क्रीन पर दिख रहा है इसलिए इजी हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से देखिए। जब औस और खजरज की लड़ाई होती थी तो ऑफ कोर्स बनु कुरैजा किसको सपोर्ट करेंगे? औस को। और कैनका और नजीर किसको सपोर्ट करेंगे? बनु नजीर खजरज को। अब इस वजह से क्या हो गया, दोनों भाई उस जंग के मैदान में क्या होते थे? एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बन के खड़े हो जाते थे। अब क्या है, दुश्मन को तो मारना पड़ेगा, तो कत्ल भी करते थे और उनको खदेड़ के निकाल भी देते थे घरों से और शहर से भी, बिकॉज अब वो दुश्मन बन गए हैं, दुश्मन कबीले के साथ है तो। लेकिन दिल में मोहब्बत भी थी। जब लड़ाई खत्म हो जाती थी और अपना ही वो दूसरे कबीले का भाई, पर वो अपना ही भाई है, उसको कैद कर लिया है वहां पे अब दुश्मन ने, तो फिर दिल जलता था। फिर जाते थे, माल जमा करते थे और उसका फिदिया, उसका बेल देके उसको छुड़ा लेते थे। तो अल्लाह ताला इस आयत में सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है देखिए, आयत 85 में अल्लाह ताला ने सवाल किए और बहुत वैलिड है ये क्वेश्चन कि तुमने तो कत्ल भी किया उनको, और तुमने उनमें से एक फरीक को निकाला भी घरों से, और तुमने हमला भी किया अपने भाई पे, क्योंकि वो दुश्मन के साथ मिल के आए हैं ना, तो अब तुमने उन पे लड़ाई भी की, चढ़ाई भी की, कत्ल भी किया, घरों से भी निकाल दिया। यानी अल्लाह ने जो कुछ करने का नहीं करने का हुक्म दिया था वो सब कर चुके तुम। अभी जो बाजी की लिस्ट में था ना, कत्ल नहीं करना है, घर से नहीं निकालना है और दुश्मन नहीं बनना है उनका, तो तुमने वो सब कुछ कर दिया। फिर जब वो तुम्हारे पास कैदी बन के आते हैं तब तुम उनको छुड़ा लेते हो, यानी सिर्फ
चौथा हुक्म पूरा करते हो। 4 हुक्म थे, पहले तीनों तो मानते नहीं हो अल्लाह का हुक्म, लेकिन चौथा हुक्म जरूर मान लेते हो कि उसके लिए बेल जमा करके उसको कैदी को छुड़ा लेते हो। तो अल्लाह ताला का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन कुरान पाक में है, इसलिए सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। अल्लाह ताला हमसे भी पूछ रहे कि क्या तुम अल्लाह की किताब के कुछ हिस्से पे अमल करते हो, सिर्फ कुछ बातें अल्लाह की मानते हो और बाकी की नहीं मानते? ये कैसा ईमान है तुम्हारा? ये कैसे मोमिन हो तुम कि अल्लाह की कुछ ऑर्डर्स को मानते हो और कुछ ऑर्डर्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से? अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की पूरी किताब हर हुक्म को नहीं मानते, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दीन को फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या जजा है? उनके लिए रुसवाई है, ह्यूमिलिएशन है दुनिया में। They will be humiliated, इज्जत उनकी नहीं रहेगी दुनिया में, कोई उनको इज्जत नहीं देगा, बल्कि जिल्लत की जिंदगी होगी उनकी दुनिया में, और आखिरत में बहुत शदीद अजाब, सख्त अजाब होगा उनको। वो उस अजाब से निकलने की कोशिश करेंगे, फिर से उसी में फेरे जाएंगे। युरद्दूना, युरद्दूना उसको सर्कल कर लीजिए, यानी वो अजाब में से निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर से उसी में डाल दिए जाएंगे बार बार। और अल्लाह नहीं है गाफिल तुम्हारे किसी अमल से। अल्लाह ताला इज वॉचिंग यू कि तुम किस अल्लाह के कौन से ऑर्डर को पूरा करते हो और कौन से ऑर्डर को पूरा नहीं करते, कहाँ पे अपना फायदा देखते हो और अपने ही फायदे के हिसाब से दीन को भी फॉलो करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। आई होप अंडरस्टूड। बाजी क्लियर था, ये समझ आया ना? जी जी जी। अभी मैं भी बोलना चाहूंगी कि किताब का कुछ हिस्सा मानते हो और किताब का कुछ हिस्सा नहीं मानते हो। 4 ऑर्डर्स दिए थे, 3 ऑर्डर्स तो तुमने नहीं फॉलो किए और चौथा ऑर्डर फॉलो कर लिया। तो तुम किताब के, कुरान के कुछ हिस्सों को मान लेते हो, कुछ को नहीं मानते हो। तो हमारी डेली लाइफ में हम ऐसा करते हैं क्या? हम तो बहुत अच्छे किया नहीं हम। जी, हर रोज करते। हाँ, हम क्या करते हैं, हम है ना ईद में 6 जोड़े कपड़े बना लेते हैं और रोजा नहीं रखते। यस, आप लोग की बात नहीं हो रही है, मतलब जो दीन से दूर हैं उनकी बात हो रही है। तो ये क्या किया, ईद मना ली, रमजान नहीं मनाया, रोजा नहीं रखा। ऐसे कई चीजें हैं जो हम करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं किताब की कुछ बातें तो मान लेते हो, कुछ बातें तो नहीं मानते हो, फिर तुमको क्या सजा दी जाए? दुनिया में दलील और अजाब से भागेंगे तो भागने नहीं दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी है। दे हैव प्रिफर्ड दुनिया की जिंदगी। ये मेरे पास लाइव होता तो अच्छा से मैं बता सकती थी। वाकया है, मदीना में मशहूर कबीले रहते थे, अरबों से दोस्ती पक्की थी उनकी, जो अभी आपको बताया। 2 अशार हैं। दोजख के इंतजार में उलझा है रात दिन, दोजख के इंतजार में उलझा है रात दिन, दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा, दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा। खुश फहमी की इस भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुश फहमी यानी खुश फहमी का इंग्लिश में क्या होगा? हाई एक्सपेक्टेशंस। खुद फहमी की इस भीड़ में तू भूल गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। So this was Anjum has already explained. This was over Anjum to over to Anjum. Yes, Baji. देखिए ये यस बाजी, ये माँ वालिदैन का आया था ना, तो वालिदैन के लिए एक बहुत अच्छी नज़म है, वो आप सुन लीजिए। मेरी नहीं है ये। ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। एक माँ ही ऐसी है जिसने बच्चों के लिए कोई मौसम नहीं देखा, कोई ख्वाहिश नहीं देखी।
ایک ماں رکھتی ہے 7 بچوں کا خیال مگر 7 بچے نہیں رکھ سکتے ایک ماں کا خیال. جب چشمہ ٹوٹ جاتا ہے ماں گڑ گڑاتی ہے. جب چشمہ ٹوٹ جاتا ہے ماں گڑ گڑاتی ہے. مجھے کب شوق تھا دنیا کو دیکھنے کا میرے بیٹے. مجھے کب شوق تھا دنیا کو دیکھنے کا میرے بیٹے. اگر چشمہ بنانے میں تو نے جلدی جو کی ہوتی اگر چشمہ بنانے میں تو نے جلدی جو کی ہوتی میں نے چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ لی ہوتی. اوور ٹو انجو. یس باجی. الحمدللہ. ماں کا تو کیا کہنا کہ ماں کی محبت اور درجہ. اور صحیح بات ہے باجی, آج یہی ہو رہا ہے کہ 4 بچے مل کر بھی ماں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے. یس. اور یہ جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا خون خرابے کی, تو آج آپ دیکھیے کہ رائٹس کے علاوہ جتنے مسلمز ٹیررزم میں بھی ہے تو کیا وہ اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ جن لوگوں پر بم پھوڑے جاتے ہیں وہ سب مظلوم ہیں, اور وہ انسان جو مظلوم مارے جاتے ہیں نا, ناحق مارے جاتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہم کہ کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ. کمپلیٹلی برین واشڈ, اینڈ آیتوں کو ٹویسٹ اینڈ ٹرن کر کے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور وہ بچے جو بالکل ان کا جوانی کا جوش رہتا ہے نا, تو اس میں وہ پھر ایسے گناہ کرتے ہیں جس کا انجام اتنا برا اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن والے دوستیوں, صلہ رحمی اور رحم اور کرم میں ایک جسم کی طرح ہے. سارے مومن ایک جسم کی طرح ہے, لائک اے باڈی. کسی ایک انگ کو, کسی ایک باڈی پارٹ کو درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے. جیسے ہوتی ہے بخار چڑھ جاتا ہے, راتوں کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے, اسی طرح جب ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے جہان کے مومنوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے. تو ہم تو استغفر اللہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اور یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ ہم کو جگانے والی آیت ہے پھر سے, کہ ہم کو آج ایک کویسچن لکھنا ہے اور جواب ہم کو نہیں دینا ہے, اپنے آپ کو جواب دینا ہے. میں اپنے آپ کو دوں گی, آپ اپنے آپ کو دیں گے, کہ ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھے ہیں, جتنی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں, کیا ہم ہر آیت پر عمل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہم کو یہ چیک رکھنا ہے, بہت ضروری ہے یہ چیک, کیونکہ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ہم سے. تو we have to check ourselves کہ کیا میں قرآن کے صرف کچھ حصوں پہ عمل کرتی ہوں اور باقی آیتوں کا کیا. اپنی کنوینئنس چلے گی نہیں چلے گی, کیونکہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ ہمارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہم مسلمس میں, جیسے اگر میں اپنے بارے میں بولوں, سمجھو فار ایگزامپل کہ اگر مجھے باجی بھی بولے نا کہ سمجھو مجھے نماز پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن روزے مجھ سے نہیں ہوتے, تو میں نے نماز تو خوب پڑھ لی لیکن روزے نہیں رکھے. یا میں نا نمازیں بھی پڑھتی ہوں لیکن میری زبان سے بس گالیاں ہی بکتی رہتی ہوں, تو پھر ہم اللہ کی کون سی آیت پہ عمل کر رہے. یا پھر مجھے بہت مزہ آتا ہے گوسپنگ کرنا, یا کسی کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے تو پھر مجھ سے نا زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے, صدقہ نہیں ہوتا ہے مجھ سے, نمازیں اور روزے خوب رکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے کچھ احکام ہم پورے کر لیتے ہیں اپنے کنوینئنس کے حساب سے, یہ نہیں چلے گا. ہم کو ہر آیت پر انشاءاللہ کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. کوشش